السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، پیچھے دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے کہ جو صدقہ کر کے کسی پر احسان کر کے اس کو بعد میں ضائع کر دیتے، اس کو جتانے کے ساتھ، اذیت دینے کے ساتھ، اور ایک شخص وہ جو ریاکار۔ ان دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں پر مثال کے ساتھ انہی چیزوں کو مزید کھولا جا رہا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو احسان کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد احسان جتانے پر سخت ان کو اس سے متنفر کرنا چاہتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے، تم اس سے بچ جاؤ۔ اس کے لیے مختلف مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ کسی بندے کا باغ ہو، اس میں انگور بھی ہوں، کھجوریں بھی ہوں۔ یہ دو خوراکیں عربوں کی ایسی تھیں کہ جن پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ کھجور ہے جس پر وہ پورا سال گزارا کرتے تھے، انگور ہے جس کا وہ میوہ منقع بنا لیا کرتے تھے، اور ان دونوں سے ہی وہ نبیذ بھی بناتے تھے، شراب بھی بناتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم یہ دونوں قسم کے پھل بھی اس میں ہوں، اور باغ ایسا ہو کہ اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ نیچے سے نہروں کا مطلب ہے کہ باغ کے ساتھ ہی نہریں ہیں، اس کو پانی دینے میں اتنی مشکل بھی نہ ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے باغ میں اور ہر قسم کا پھل ہو، یعنی جو اس کو ضرورت ہے وہ بھی پھل اس کے اندر موجود ہو۔ یعنی کہ یہ باغ ایسا باغ ہے کہ جس میں اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروریات پوری کی پوری موجود ہے۔ ایک اچھا باغ ہے۔ پھر کیا ہو؟ پھر اس مالک کو بڑھاپا آ جائے۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسی آفت آئی۔ اعصار کا معنی بعض نے کیا ہے سخت سردی، کورا پڑنا، کیونکہ کورا بھی جو ہوتا ہے یہ جلا دیتا ہے، یہ جلاتی ہے سخت سردی۔ اور بعض نے اس کا معنی کیا کہ آندھی جس کے اندر آگ ہو۔ کوئی بھی معنی کیا جائے، اللہ کی طرف سے آفت آئی اور اس آفت نے اس کے باغ کو جلا دیا۔ اب زندگی بھر جو اس کی جوانی تھی، جس میں اس نے محنت کر کے باغ تیار کیا تھا، آخر عمر میں وہ بوڑھا ہو گیا۔ اسے زیادہ ضرورت تھی کہ اس کا باغ پہلے سے زیادہ پھل دے، تاکہ اس کو محنت مشقت زیادہ نہ کرنی پڑے۔ اور اس بندے کے بچے بھی چھوٹے تھے، باغ ضائع ہو گیا، بچے چھوٹے تھے کہ وہ اس کی جگہ پر اس باغ کو دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اور خود وہ بوڑھا ہو گیا، وہ جوانی والی طاقت اس میں نہیں رہی۔ خود بھی بوڑھا، بچے بھی چھوٹے، باغ بھی جل گیا۔ کتنا قابل ترس ہے یہ شخص۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ روایت ذرا تفصیلی ہے، مختصر یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین میں بیان کروں؟ آپ نے فرمایا کرو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، کرو بیان۔ کہنے لگے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان کی ہے ایک شخص کی جو نیکی کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد آخر عمر میں اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور دوبارہ پھر وہ اس نیکی کو کرنے کے لیے اس میں ہمت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی۔ امیر المؤمنین یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایسے شخص کی مثال جو نیکی کر کے ضائع کر دیتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے باغ بنایا
اس کو باغ میں سب کچھ اس نے لگایا، محنت کی، جب وہ بوڑھا ہوا ضرورت پڑی تو اس وقت باغ ضائع ہو گیا۔ یہ مثال ہے صدقہ کر کے احسان جتانے والے کی، اور یہ مثال ہے ریاکار کی کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر محنت کی، اعمال کیے، عبادات کی، ذکر اذکار کیے، لیکن سب کا سب کس لیے تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یا تو وہ تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اللہ کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوتا، وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ وہ کچھ مخصوص قسم کے اعمال کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھو یہ عمل کہاں سے لیا، وہ کہیں گے جی یہ ہمارے پیر صاحب نے بتایا، یہ ہمارے امام صاحب نے بتایا، یہ ہماری جماعت میں چلا آ رہا ہے۔ یعنی ان میں یہ چیز نہیں ہے فرق کرنا، شعور کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس بندے نے عمل کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے؟ وہ بندہ کہ جس نے محنت کی، کوشش کی، عین جب اس کو ضرورت پڑی کہ اب وہ اس کا پھل توڑے تو آفت آئی اور اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ یہاں پر باغ اور باغ میں لگنے والے پھلوں سے مراد اس کے اعمال ہیں، اور وہ آگ جس نے آگے اس کو جلا دیا یہ کیا تھی؟ یہ ریاکاری اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانا، اس نے جلا دیا۔ جیسے ہی ریاکاری آتی انسان کا عمل جل جاتا ہے، جیسے ہی صدقہ کرنے کے بعد احسان جتایا عمل جل گیا، عمل ختم ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ دوبارہ وہ عمل کر بھی نہیں سکتا۔ کر نہ سکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اس کی مثال دنیا سے گزرنے کے بعد دی جا رہی ہے۔ دنیا پہ وہ واپس اب آ نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ جا کے نیکیاں کرے۔ کیوں؟ جب انسان کو یہ پتہ چلے گا نا کہ اس کا باغ جل چکا ہے، تب وہ دنیا سے نکل چکا ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا عمل ضائع ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ ہاں، کوئی بڑا ہی اللہ سے دعا کرنے والا ہو، سنت کے مطابق چلنے والا ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز سے عمل ضائع ہوتا ہے اور اس سے نہیں ہوتا، وہ اس کا خیال کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے دنیا کے اندر اس کی پرواہ نہیں کی، وہ اعمال کیے جا رہا ہے۔ مثلا میں اب تھوڑا سا اس بات کو کھولتا ہوں، اس آیت سے میں ہٹ کے جا رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر بیان ہو گئی۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے اور وہ اعمال کرتے وقت یہ نہیں پوچھتا، یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سوچتا کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے، آپ نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی فلاں نے کہا ہے، فلاں سے سنا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، اتنے لوگ کر رہے ہیں، یہ اس کی سوچ ہے۔ کیا دین اسلام اور مسلمان ہونے کا تقاضا صرف یہی ہے؟ ایک بندہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہتا ہے، کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے؟ حدیث کے مطابق عمل کرنا، سنت کو لینا، سنت کو اختیار کرنا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع۔ ایک بندہ سنت پر تھوڑا عمل کرتا ہے، یہ بہتر ہے بدعات میں بہت کوشش کرنے سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غیر ثابت شدہ چیزوں میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں، اتنا آگے نکلتے ہیں اور اتنی کوششیں کرتے ہیں، ایک عامی بندے کو وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا خارجیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز کو ان کی نماز کے آگے حقیر سمجھے گا اور وہ تمہاری نمازوں کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے۔ بعض لوگ بدعات میں اتنا آگے نکلتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے کو وہ طنز کرتے ہیں، یہ کون سا دین کا کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک عامی بندہ بھی اس سے حیران ہوتا ہے کہ جی واقعی کام تو یہ کر رہے ہیں، دیکھو نہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، یہ تو 24 گھنٹے دین میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ طریقہ کس کا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کون سے طریقے اختیار کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اور اگر دعوت دینے کے لیے کوئی نکلا ہے تو وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ آیا وہ قرآن کی دعوت دے رہا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو دعوت میں سب قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، تو یہ بات تو ہر فرقہ کہتا ہے۔ اسلام کی سچی دعوت تو یہ تھی کہ آپ کسی فقہ، کسی مذہب کی چھاپ اپنے اوپر نہ لگاؤ اور آپ مطلق جا کے لوگوں سے کہو کہ آؤ قرآن پہ بیٹھو، حدیث پہ بیٹھو۔ بس ہر لوگوں کو جا کے وہاں کی مقامی مسجد سے جوڑو کہ جی یہاں پر قرآن پہ بیٹھو، حدیث پہ بیٹھو، تو سمجھ بھی آتی ہے کہ اسلام کی دعوت ہے۔ جب تمہاری دعوت ایک مخصوص مکتب فکر کی دعوت ہے اور تمہاری سوچ ایک مخصوص سوچ ہے اور نام تم استعمال کرتے ہو اسلام کا، اور اسلام سے مراد اپنی خاص فرقے کو لیتے ہو، یہ باریک بات ہے۔ اور اگر قرآن حدیث کی دعوت پیش کی جائے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تم لوگ تیار نہیں، یہ تم سے برداشت نہیں، پھر تم کیسے جو ہے وہ ایک عمل کو نام اسلام کا دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ لیبل اسلام کا لگایا، اور اندر جو دعوت رکھی ہے وہ اسلام کی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مخصوص سوچ ہے، اس کے مطابق چلانا، اس کے مطابق لوگوں کو لے کر آنا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر وہ شخص، وہ میں ہوں کہ کوئی اور ہو، نہ میری بات نہ کسی اور کی بات، لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا بِأَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری خواہشات نہ اہل کتاب کی خواہشات۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ تو یہ ہمیشہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ صرف قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو راہ راست قرار دیا، ان کو حق قرار دیا۔ جو لوگ بالمشافہ ان دو کتابوں سے نہیں جڑتے، وہ واسطے ڈالتے ہیں، اس کتاب کو پکڑ لو، اس کو پڑھ لو، اس میں سب کچھ یہی لکھا ہے حضرت نے، اس میں حضرت نے یہی لکھا ہے، یہ لوگ بڑے حضرت ہوتے ہیں۔ تو یہ یقیناً گھمانے کے لیے صرف کتاب و سنت سے آپ کو کہ سیدھے قرآن و حدیث سے کسی نہ کسی طرح بات کو پھیرا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا قرآن اور حدیث بتایا، صحابہ کرام نے اسی طرح ہمیں آگے سنا دیا، تابعین نے اسی طرح ہمیں آگے سنا دیا۔ یہ باتیں ان کے زمانوں میں نہیں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ آگے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ میرے لفظ ہیں۔ کتابیں زیادہ ہوں گی تو لوگ انہی کتابوں کی طرف رہیں گے، اور جو اصل کتاب ہے اس کی طرف رجوع کم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی نام نہاد ہیں، ان میں سے قرآن کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے حدیث کے درس پر کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں نظر آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اعمال کو تشبیہ دی ہے اس بندے کے باغ سے، کہ جس بندے نے اپنا عمل تو کیا لیکن اس معیار پر نہیں کیا جس معیار پر اللہ تعالیٰ اسے طلب کرتے تھے۔ تو ہر وہ عمل جس میں قبولیت کی دو شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو، وہ عمل باطل ہے۔ نمبر ایک، اخلاص ہو، اللہ کے لیے کیا جائے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، اس کی دعوت، یہی اصل چیز ہے اور یہی حق کا رستہ ہے۔ اگر آپ رونق دیکھیں گے، اگر آپ لوگوں کی بھیڑ دیکھیں گے، لوگوں کی کثرت دیکھیں گے، تو یہ تو اللہ نے معیار نہیں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کثرت کا رد کیا، بل اکثرہم لا یعقلون بل اکثرہم جاہلون، اکثر کو عقل نہیں ہے، اکثر جاہل ہیں۔ کثرت معیار نہیں ہے، کیونکہ اہل اسلام تو ہمیشہ قلیل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے، اجنبی لوگوں کے لیے، تھوڑے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ آیت جہاں پر ریاکار اور صدقہ کر کے ضائع کر دینے والے کے لیے مثال ہے، وہاں پر اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ہر وہ عمل
جس میں قبولیت کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں، اندر ضرورت پڑنے پر اس بندے کا عمل یوں ہی ضائع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔